اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ کتاب النحو میں مفعول کی بحث میں سے منادہ کی استغاثہ کی جو قسم ہے اس پر اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے منادہ کے احکام آ چکے ہیں اور یہ بھی بات آ چکی ہے کہ منادہ اصلاً کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے۔ منادہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے، گرچہ اس پر کبھی آپ کو ضمہ ہی کیوں نہ دکھ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس پر ضمہ اور نصب کب آتا ہے، یہ سارے احکام بھی پیچھے آ چکے ہیں کہ جب مفرد معرفہ یا نکرہ معین ہوتا ہے تو اس پر کیا آتا ہے؟ مبنی علی الضم ہوتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوتا ہے، یعنی لفظاً بھی۔ تو آج کا سبق ہے جب منادہ پر لام استغاثہ فریاد رسی داخل ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے۔ تو منادہ یعنی جس کو آواز دی جا رہی ہے، تو آواز دینے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ آواز دینے کے انسان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، کبھی بات کرنا ہوتا ہے، کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو آواز دی جا رہی ہے وہ کس کے لیے؟ استغاثہ کے لیے۔ استغاثہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غوث کہتے ہیں مدد کو، غوثن کیا کہتے ہیں؟ مدد کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے استغاثہ، اور باب استفعال کی خاصیت کیا ہے؟ طلب کرنا۔ تو جب استغاثہ کہا تو مدد طلب کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ مدد طلب کرنے کے لیے۔ تو یہ جو یہاں پر جو آواز لگائی جا رہی ہے وہ کس لیے لگائی جا رہی ہے؟ مدد طلب کرنے کے لیے، یعنی ہم کسی کو بلا رہے ہیں تو ہمیں اس کی کیا چاہیے؟ مدد چاہیے، اس کی داد رسی چاہیے، اس کی فریاد رسی چاہیے، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو جب منادہ پر لام استغاثہ داخل ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے۔ بقیہ تمام صورتوں میں تو منادہ یا تو مضموم ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ مضموم کب ہوتا ہے؟ جب مفرد معرفہ ہو یا نکرہ معین ہو، یا اگر مفرد نہیں ہے یعنی مضاف یا شبہ مضاف ہے تو منصوب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بلانے والے کو بلایا اس لیے جا رہا ہے کہ اس سے مدد لی جائے کسی کی خاطر، تو پھر جو منادہ ابھی تک کیا تھا؟ مرفوع یا منصوب تھا، وہ اب کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ اور یہ لام کون ہوگا؟ مفتوح ہوگا۔ لام کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا۔ لیکن جس پر لام یہ داخل ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جب منادہ پر حال اور مجرور ہونے کے باوجود یہ محلن کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ محلن کیا ہوگا؟ منصوب، یعنی یہ مفعول ہوگا۔ کیوں مفعول ہوگا؟ کیونکہ اسے بلایا جا رہا ہے۔ ادعو کی کا فعل کیا ہے؟ محذوف ہے، تو جو فعل فاعل کے بعد جو چیز آتی ہے وہ مفعول ہوتی ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری حالت سے دھوکا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب منادہ پر کس پر؟ جس کو آواز لگائی جا رہی ہے اس پہ لام استغاثہ، اسی سے معلوم چلا کہ جس کو بلایا جا رہا ہے اسے مدد کے لیے بلایا جا رہا ہے، یہ داخل ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے۔ جیسے یا للامیر لزید، کہ اے امیر میں تمہیں زید کی مدد کے لیے پکار رہا ہوں، یعنی زید کی مدد کرو۔ کیا کرو؟ زید کی مدد کرو۔ تو یہ جیسے ہم نے کہا یا للہ لہذہ الامہ، یا للہ لہذہ الامہ، یعنی کہ اے اللہ اس امت کی کیا کر؟ مدد کر، اس امت کی داد رسی کر۔ اصل میں کیا تھا؟ یا امیر اغث لزید، کیا تھا؟ یا امیر اغث لزید تھا، یعنی اغاث یغیث کسی کو پناہ دینا، کسی کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ یا امیر اغث لزید، تو اصل میں یہ تھا، لیکن اس کو اغیث کا جو فعل تھا اس کو حذف کر دیا، اور اسی کے بدلے میں امیر پر کیا لے آئے ہیں؟ لام مفتوح لے آئے ہیں۔ کیا لے آئے ہیں؟ لام مفتوح لے آئے ہیں۔ تو جس پر لام مفتوح داخل ہوگا وہ کون ہوگا؟ مستغاث ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ مستغاث ہوگا۔ اور جس کے لیے مدد مانگی جا رہی ہے اسے مستغاث لہو کہا جائے گا، یعنی اس کے لیے۔ تو اس میں مستغاث لہو کون ہے؟ ہاں زید ہے، اور مستغاث کون ہے؟ امیر ہے، اسی سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اور مستغیث کون ہے؟ جو بلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اسے لام مجرور، ٹھیک ہے۔ تو لام مجرور والا تو مجرور ہوگا ہی کیونکہ وہ حرف جر ہے، لیکن یہ لام مفتوح والا جو ہے اس سے پہلے اگر حرف ندا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لام کون سا ہے؟ تاکید والا نہیں ہے، کیونکہ تاکید والا بھی مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے انا کی خبر میں پڑھا تھا کہ اس کی خبر پہ کیا جاتا ہے؟ لام تاکید مفتوح آ جاتا ہے، تو وہاں پہ زید نہیں دے سکتے ہیں، وہاں پر جر نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر حرف ندا ہو پہلے اور اس کے بعد لام مفتوح آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لام استغاثہ کے لیے آ رہا ہے۔ جب استغاثہ کے لیے آ رہا ہے تو جو مستغاث ہوگا اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ مجرور کر دیں گے۔ اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ مجرور کر دیں گے۔ جیسے یہاں پر مثال دی ہے یا للامیر لزید، اے امیر زید کی
مدد کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ استغاثہ کا بیان ہو گیا، یا امیر اغیث لزید، اور اس کو استعمال کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور اخیر میں الف استغاثہ لاحق ہونے سے مفتوح ہوتا ہے، مگر اس وقت اس پر لام نہیں ہوتا، یعنی جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے، جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اس پر اگر الف آ جائے آخر میں، اس کے آخر میں کیا آ جائے؟ الف آ جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے، جو لام مفتوح ہم جوڑ رہے تھے اسے ہٹا دیں گے، اور اب وہ مجرور نہیں ہوگا، جیسے یا امیرا لزیدن، کیا کہیں گے؟ یا امیرا لزیدن، اس پر لام نہیں ہوتا، جیسے یا زیدہ، اس کو منادہ کیا کہتے ہیں؟ مستغاث کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستغاث، یعنی جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اور مستغاث لہو جس کے لیے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ تو دو طریقے ہیں استعمال کے، ایک تو لام مفتوح لگا دیا جائے، اس وقت مستغاث کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اخیر میں کیا آ جائے؟ الف آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت لام مفتوح نہیں آئے گا اور وہ مجرور بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے، ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جب منادہ مضموم لفظ ابن سے موصوف ہو اور دو علموں کے درمیان واقع ہو تو منادہ مع ابن کے مفتوح پڑھا جائے گا۔ منادہ ہو، منادہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسے آواز لگائی جا رہی ہے، یعنی اسے پکارا جا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز یہ۔ مضموم ہو، مضموم کا مطلب کیا ہے؟ کہ نکرہ معین ہو، کیا ہو؟ نکرہ معین ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ نکرہ معین ہو یا علم ہو، نکرہ معین یا علم، کیونکہ انہی دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ منادہ مضموم ہوتا ہے۔ لفظ ابن سے موصوف ہو اور اس کی صفت کس سے بیان کی جا رہی ہو؟ ابن سے صفت بیان کی جا رہی ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن، تو یہ جو ابن ہے یہ اس کی صفت ہوتی ہے، یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ عبداللہ کیا ہے؟ لڑکا ہے۔ یا اسی طرح ہم کہتے ہیں فاطمۃ بنتو، تو جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں بنتو کے ذریعے سے کہ فاطمہ کیا ہے؟ لڑکی ہے، بیٹی ہے، تو یہ صفت ہوئی، ٹھیک ہے؟ لفظ ابن سے موصوف ہو تو پہلی چیز منادہ ہو، یعنی اسے آواز لگائی جا رہی ہو، مضموم ہو یعنی معرفہ ہو، یا نکرہ معین ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ابن سے موصوف ہو، یعنی ابن کے ذریعے سے اس کی کیا بیان کی جا رہی ہے؟ صفت بیان کی جا رہی ہے، اور دو علموں کے درمیان واقع ہو، اور یہ جو ابن ہے یہ دو علموں کے درمیان ہو، یعنی ادھر بھی علم ہو اور ادھر بھی علم ہو، دونوں کے درمیان ابن واقع ہو رہا ہو، تو پھر منادہ مع ابن کے کیا پڑھا جائے گا؟ مفتوح پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ مفتوح پڑھا جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر، کیا کہا؟ عبداللہ بن زبیر۔ تو اب دیکھیے، سب سے پہلے منادہ اسے ہم بنائیں گے، تو منادہ بنانے کے لیے ہمیں کیا لانا ہوگا؟ یا لانا ہوگا، یا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد دیکھیے ابن عبداللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز بتائی کہ وہ دو علموں کے درمیان واقع ہو رہا، تو زبیر اور عبداللہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ علم ہے۔ تو اب جو ابن اور عبداللہ دونوں کو کیسے پڑھیں گے؟ فتحے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ فتحے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے؟ یا عبداللہ ابن زبیرن، یا عبداللہ ابن زبیرن، کیا کہیں گے؟ یا عبداللہ ابن زبیرن کہیں گے۔ جیسے یا زید ابن، دیکھیں یہاں پہ مثال دی ہے، جیسے یا زید ابن عمرن، تو یہاں پر سب سے پہلے زید کیا ہے؟ منادہ ہے، مضموم ہے، مضموم کیسے ہے؟ معرفہ ہے۔ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ منادہ جو منادہ معرفہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے نا، مضموم یعنی مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ پھر بتایا کہ بن کے ذریعے سے صفت اس کی بیان کی جا رہی ہو، یعنی یہ بن کے ذریعے سے زید کی ہی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ زید کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ اب بتایا کہ بن دو علموں کے درمیان واقع ہو، تو زید پہلا علم ہوا، عمر دوسرا علم ہوا، دونوں کے درمیان بن واقع ہو رہا ہے۔ تو اب کیا بتایا کہ ان دونوں کو فتحے کے ساتھ پڑھیں گے، تو اب کیا کہا؟ یا زید ابن عمرو۔ اگر دو علموں کے درمیان نہ ہو تو پھر مثل عام منادہ کے پڑھا جائے گا، تو یہ دو علموں کے درمیان اگر نہیں ہے تو پھر مثل عام منادہ کے پڑھا جائے گا۔ مثل عام کا کیا مطلب ہے؟ مثل عام کا مطلب یہ ہے کہ جب منادہ معرفہ ہوتا ہے، جب منادہ معرفہ ہوتا ہے اور مفرد ہوتا ہے تو اسے کس طرح پڑھتے ہیں؟ مبنی علی الضم پڑھتے ہیں۔ تو اگر دو عالموں کے درمیان ابن نہیں واقع ہو رہا ہے تو اسے بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ جبکہ وہ مفرد ہو اور معرفہ ہو، تو جس طرح اسے پڑھتے ہیں اسی طرح اس کو بھی پڑھیں گے، حالانکہ یہ مضاف ہو رہا ہے، حالانکہ کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے، تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں کریں گے۔ منصوب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دو عالموں کے درمیان واقع ہو رہا ہو، منصوب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دو عالموں کے درمیان واقع ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟
टिपिकल तो नहीं हो रहा बहुत? हाँ, ठीक है। तो मंसूब पढ़ने के लिए जबकि इब्न वाक़ हो रहा, शर्त क्या है कि वो क्या हो? दो आलमों के दरमियान, दो आलमों के दरमियान। इसकी मजीद और शक्लें और इसमें मजीद तफसीलात हैं, लेकिन अभी हम इतने में ही रहते हैं ताकि दिमाग बोझल ना हो। तो अभी ये याद रखना है कि जहां पर इब्न का लफ्ज हो, जहां पर इब्न का लफ्ज हो, तीन चीजें। सबसे पहले मुनादा मजमूम हो। मुनादा मजमूम होने का क्या मतलब है? मारिफा या नकिरा मुअय्यन हो। दूसरी चीज, इब्न के जरिए से उसकी सिफत बयान की जा रही हो, इब्न के जरिए से उसकी सिफत, यानी वो इब्न उसी के लिए आ रहा हो, इब्न उसी पहले वाले के लिए आ रहा हो। तीसरी चीज कि वो दो आलमों के दरमियान वाक़ हो। आलम समझते ही हैं, आलम खास नाम को कहते हैं। तो ऐसी सूरत में हम उसे क्या पढ़ें? उसे मुज़ाफ मानेंगे। क्या मानेंगे? मुज़ाफ मानेंगे। जब हम मुज़ाफ मानेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों क्या होंगे? मंसूब होंगे। क्या होंगे? मंसूब होंगे, मफ्तूह होंगे। तो हम क्या कहेंगे? या अब्दुल्लाह इब्न जुबैरिन। क्या कहेंगे? या अब्दुल्लाह इब्न जुबैरिन। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो तीसरा कलिमा है वो आलम नहीं है, तो अब इब्न दो आलमों के दरमियान वाक़ नहीं हो रहा। तो अब हम क्या कहेंगे? आम तरह से जैसे मुनादा मुफरद मारिफा को हम जिस तरह पढ़ते थे, यानी उसे मजमूम मबनी अला ज़म मानते थे, उसी तरह इसे भी मानेंगे। हालांकि ये मुजाफ है, बज़ाहिर मुजाफ दिख रहा है, लेकिन हम इसे क्या मानेंगे? मुनादा मुफरद मारिफा मानेंगे। और उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? मबनी अला ज़म के तौर पे पढ़ते हैं। तो हम क्या कहेंगे? या अब्दुल्लाह इब्नु अम्मिन। या अब्दुल्लाह इब्नु अम्मिन कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आलम के दरमियान वाक़े, दो आलमों के दरमियान वाक़े नहीं हो रहा है। ठीक है? समझ गए? मंसूब कब पढ़ेंगे? जब दो आलमों के दरमियान वाक़े हो। ठीक है? और मजमूम कब पढ़ेंगे? जबकि दो आलमों के दरमियान वाक़े ना हो। मजमूम का मतलब समझ गए, मजमूम का क्या मतलब होता है? ठीक है? और मौसूफ का मतलब समझ गए कि मौसूफ हुआ, मौसूफ यानी उसके जरिए से उसकी सिफत बयान की जा रही है। और दो आलमों के दरमियान यानी पहले दूसरे पे। अगर दो आलिमों के दरमियान ना हो तो फिर मिसले आम मुनादा के पढ़ा जाएगा, जैसे या ज़ैद इब्नु अम्मिन। अब यहाँ पर देखिए, जब मुनादा मुज़ाफ या शिबह मुज़ाफ या नकिरा गैर मुअय्यन हो तो मंसूब होता है। ये बता ही चुके हैं पहले कि मुनादा क्या हो? मुज़ाफ हो। शिबह मुज़ाफ का क्या मतलब होता है? हाँ, मुज़ाफ के मुशाबे हो। वो किस चीज में मुशाबे होता है? जिस तरह मुज़ाफ को मुज़ाफ इलैहि की ज़रूरत होती है, उसी तरह ये जो तरकीब होती है शिबह मुज़ाफ की, इसमें भी किसी एक कलिमे की उतनी ही अशद ज़रूरत होती है जितनी कि मुज़ाफ को मुज़ाफ इलैहि की ज़रूरत होती है। मसलन अब्दुल्लाह हम कहते हैं, तो क्या हम सिर्फ अब्द कह के रुक सकते हैं? नहीं, अब्द को लाज़िमन अल्लाह चाहिए, यानी उसे अपना मुज़ाफ़ इलैहि चाहिए, तभी वो तरकीब मुकम्मल होगी। तो ऐसे ही ये जो तरकीब होती है जिसमें तमीज़ आती है, इसमें भी इसको अपना अपनी तमीज़ चाहिए, मुमय्यज़ को अपनी तमीज़ चाहिए, तभी ये तरकीब पूरी होगी। तो जिस तरह अब्दुल्लाह मोहताज है मुज़ाफ़ इलैहि का, उसी तरह यहाँ तालियान मोहताज है जबलन का। तो दोनों अपने एहतियाज में क्या हुए? बराबर हुए। इसी वजह से क्या कहा गया? शिबह मुज़ाफ़ कहा गया। ठीक है? शिब्ह यानी मुशाबे। किसके मुज़ाफ़ है? मुज़ाफ़ के मुशाबे। किस चीज में मुशाबे? अपनी दरमानदगी में, अपनी जरूरत में, अपने एहतियाज में। ठीक है? तो ये तीन चीजें हो तो मुनादा क्या होगा? मंसूब होगा। मुजाफ हो, या शिबह मुजाफ हो, या नकेरा गैर मुअय्यन। तीन मिसालें दी हैं, जैसे या अहलल किताब। क्या? या अहलल किताब। यहाँ पर देखिए क्या है? मुजाफ है। या तालिअन जबलन, यहाँ पर ये क्या है? शिबह मुजाफ है, यानी तालिअन चढ़ने वाला, किस चीज को चढ़ने वाला? जबलन पहाड़ को चढ़ने वाला। तो ये शिबह मुजाफ हो गया। या रजुलन खुद भी यदी, यहाँ नकरा है लेकिन मुअय्यन नहीं है, बल्कि क्या है? गैर मुअय्यन है। मसलन कोई पानी में डूब रहा हो, तो अब वो पूरा है या रजुलन खुद भी यदी, तो अब वो किसी को तय तो नहीं कर रहा है। जब हमें मालूम, यहाँ तीन चार लोग बैठे हैं, हमने तय कर दिया तो वो मुअय्यन हो गया। लेकिन एक शख्स अंधा है, या एक उस्ताद किताब पढ़ा रहा है और उसने कहा या तालिबन आतिनिल कलम, तो अब वो क्या कहेगा? या तालिबन कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि उसने किसी को मुअय्यन नहीं किया है। ठीक है? हालांकि वो देख सकता है, लेकिन चूंकि अभी वो किताब में मुनहमिक है, तो उसने मुअय्यन जब तक नहीं किया तो वो नकिरा गैर मुअय्यन हुआ। जब नकिरा गैर मुअय्यन हुआ तो अब हम उसे क्या करेंगे? मंसूब करेंगे। ठीक है? तो ये तीन तरीके हैं जहां पर मुनादा क्या होगा? मंसूब होगा। अगर मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम हो तो अय्युहा अय्यतुहा हरफ निदा और मुनादा के दरमियान ले आते हैं। यानी अगर मुनादा क्या हो? मुअर्रफ, एक तो मारिफा हो। मारिफा होना अलग चीज है। मारिफा बगैर अलिफ लाम के भी हो सकता है, जैसे जैद वगैरह है, आलम है, मारिफा है। लेकिन मारिफा वो कौन सी किस्म है?
معرف باللام والی ہے، یعنی الف لام کے ذریعے سے اسے معرفہ بنایا گیا ہو، تو ایسی صورت میں حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا یا ایتھا لے آتے ہیں۔ ایہا جہاں پر منادہ کیا ہو، مذکر ہو، اور ایتھا جہاں پر منادہ کیا ہو، مؤنث ہو، ٹھیک ہے۔ اگر منادہ معرف باللام ہو تو ایہا، ایتھا حرف ندا اور منادہ کے درمیان لے آتے ہیں، جیسے یا ایہا النبی، کیونکہ یا کو آپ الف لام سے کیسے جوڑو گے، یا نبی، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک سلاست پیدا کرنے کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا رجل یا الرجل، بلکہ کیا کہیں گے، یا ایھا الرجل، کیا کہیں گے، یا ایھا الرجل۔ اسی طرح الامرات ہے تو ہم کہیں گے یا ایتھا الامرات، ٹھیک ہے، یہ مثال۔ مگر لفظ اللہ پر صرف کیا آئے گا، یا آئے گا، ٹھیک ہے، صرف یہاں پر نہیں کہیں گے یا ایھا اللہ، کیونکہ الہ سے اللہ بنا ہے، الہ سے کیا بنا ہے، اللہ بنا ہے، تو اب کوئی کہے اس میں بھی تو الف لام ہے، تو یہاں پر بھی یا ایھا اللہ کہنا چاہیے، نہیں، کلام عرب میں اس کو یا اللہ ہی کہا جاتا ہے۔ زبان میں قواعد سے زیادہ استعمالات کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، قواعد سے زیادہ استعمالات کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ میتھ میں تو قواعد ہوتے ہیں، قواعد نے جو کہہ دیا وہ ہوگا، لیکن زبان میں قواعد معنی رکھتے ہیں، لیکن اس سے اوپر جو چیز ہے وہ اہل زبان اسے کیسے استعمال کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پر کیا آئے گا، یا آئے گا، اور کبھی اسی یا کو میم بنا کے آخر میں لے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم، کیا کہتے ہیں، اللہم، اس کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں، یا اللہ کے ہوتے ہیں، بس یہاں پر یا کو میم کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھیں، ہم؟ یا اور پڑھا دیں؟ نقطہ نمبر 3 اور پڑھا دیجیے، پھر کل مکمل کر لیں، پھر کل زیادہ نہیں بچے گا۔ اچھا، نقطہ نمبر 3، یہ لفظ رب، اب ہم صاحب وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے قاعدہ، جب لفظ رب، اب، صاحب وغیرہ، یہ چار لفظ ہیں، ربن، ابن، اور صاحب وغیرہ، منادہ ہوں، کیا ہوں، منادہ ہوں، جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، کس کی طرف مضاف ہوں، یا متکلم، تو یا غلامی، یا غلامیہ، یا غلامہ، یا غلامی کے مانند چاروں طرح پڑھنا کیا ہوگا، درست ہے۔ جیسے یا ربی زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ یعنی یہاں پہ یا ربی جب پڑھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ربی تھا، اصل میں کیا تھا، یا ربی تھا، یا کو حذف کر دیا، کسرہ رکھا، اور وہ کسرہ دلالت کر رہی ہے کہ یہاں پر کیا ہے، متکلم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے رب ارجعون ہے، کیا ہے، رب ارجعون، تو وہ ربی کیوں ہے، کیونکہ وہاں پہ اس سے پہلے حرف ندا ہے، ٹھیک ہے، منادہ ہے وہ، اور وہ رب یا کی طرف مضاف ہے، اس یا کو حذف کر دیا، اس حذف کو ظاہر کرنے کے لیے نیچے کسرہ دے دیا، اور وہ کسرہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر حرف ندا تھا اور یہ کلمہ یا کی طرف مضاف تھا، ٹھیک ہے، تو یا رب ارجعون اصل میں تھا، بجائے یا ربی، یا ربی بجائے یا ربی کے، اور یا ابی بجائے یا ابی کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یا کو حذف کر کے اب ان پر کیا کر دیا، کسرہ دے دیا، اور وہی کسرہ کیا ہے، دلالت کر رہا ہے کس پر، کہ یہاں پر یا یہ یا متکلم کی طرف کیا تھا، مضاف تھا، ٹھیک ہے۔ مگر یا ابی اور یا امی کے کی یا کبھی تا سے بدل کر یا ابتی اور یا امتی بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی استعمال ہوتا ہے، یا ابتی اور یا امتی بھی، یا کو تا سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امتی میں تو نہیں بدلا تھا اسے، تاکہ یا سے پہلے تا لگا دیا۔ ہاں، امتی میں کہاں یا نہیں گرا دیا، یا امی تھا تو یا امتی کر دیا، امتی لکھا نہیں نہیں، یا امتی کی یا کبھی تا سے بدل کر یا ابتی اور یا امتی بھی پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ کل تخفیف اور ازمار اعلی شریعت تفسیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔